اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ دن بھی دکھائے کہ جو ظالم ہیں ان کو اسی دنیا میں ان کے ظلم کا بدلہ مل جائے، اور جو بے گناہ ہے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان کی بے گناہی کو ثابت کر دے۔ الدین الخالص۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ معزز حاضرین جمعہ، دنیا میں جو عدالتی نظام ہوتا ہے، جوڈیشل سسٹم، اس میں بڑی خامیاں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ نظام انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ جیسے انسان کے ہر کام میں خامی ہوتی ہے، تو اس عدالتی نظام میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں۔ دنیا کی عدالتوں کے فیصلے صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں۔ کبھی مجرم کو بے گناہ قرار دے دیا جاتا ہے، کبھی بے گناہ کو مجرم قرار دے دیا جاتا ہے، کبھی انصاف ملنے میں برسوں لگ جاتے ہیں اور کبھی انصاف ملتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ان عدالتوں سے اوپر بھی ایک عدالت ہے، اور وہ ہے اللہ کی عدالت۔ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ ایک دن آئے گا جب اللہ کی عدالت لگے گی، اور یہ وہ عدالت ہوگی جس میں انصاف ہوگا، جس میں جسٹس ہوگا، جس میں مجرم کو اس کے جرائم کی بھرپور سزا ملے گی، جس میں نیک انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔
اور اپنے اس ایمان کو ہم 5 ٹائم کی نمازوں میں جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم بار بار اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہیں, اس کی رحمانیت کا اعلان کرتے ہیں, اس کی رحیمیت کا اعلان کرتے ہیں, تو ساتھ میں یہ بھی اعلان کرتے ہیں مالک یوم الدین, وہ حساب کے دن کا مالک ہے, وہ روز جزا کا مالک ہے, اس کی عدالت میں بدلہ ملے گا. اور اللہ کی جو عدالت ہوگی, اس عدالت میں ذرہ برابر کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں ہوگی. سورۃ زلزال کی آپ وہ آخری 2 آیتیں آپ دیکھ لیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ یعنی انسان کی نظر میں سب سے چھوٹی اور سب سے معمولی کوئی چیز ہے تو وہ ذرہ ہے. اللہ نے کہا کہ ذرہ برابر بھی تم نے خیر کیا ہوگا, شر کیا ہوگا, دیکھ لو گے تم. ہماری عدالت میں ذرہ کا بھی حساب ہوگا. وہاں کوئی کسی کا حق نہیں مارا جائے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ. تم ضرور قیامت کے دن تمام حقداروں کو ان کا حق دے دو گے. کسی کی زمین ہڑپ لی, کسی کا مال ہڑپ لیا, کسی کی مزدوری ہڑپ لی, کسی کا کرایہ ہڑپ لیا, کسی کی عزت و ناموس پر حملہ کیا, قیامت کے دن تمہیں دینا پڑے گا. دنیا میں نہیں دے رہے ہو نا, قیامت کے دن دینا پڑے گا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بے سینگ والی بکری کے اوپر اگر سینگ والی بکری نے ظلم و زیادتی کی ہے تو اس کو بھی بدلہ دینا پڑے گا. اللہ کے ہاں پورا بدلہ دینا پڑے گا. دنیا کی عدالتوں میں کمپنسیشن چلتا ہے, کچھ لے لو کچھ دے لو, کام ختم کر لو. اللہ کی عدالت میں کوئی کمپنسیشن نہیں ہوگا, کوئی رشوت نہیں ہوگی, کوئی فدیہ نہیں ہوگا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اللہ کی عدالت میں کوئی سورس کام نہیں کرے گا, کوئی کمپنسیشن نہیں ہوگا, کوئی سپورٹ نہیں ہوگا, کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. فرمایا ان کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا کے رکھا ہے, جو دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں. اور اے نبی ان کو قرآن کے ذریعے سمجھاؤ. وَذَكِّرْ بِهِ. دنیا کی سب سے بڑی نصیحت ہمارے پاس موجود ہے, اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں, اس سے بڑا کوئی وائز نہیں. یہ ذکر ہے, قرآن ذکر للعالمین ہے. اے نبی اس قرآن کے ذریعے نصیحت دو اس سے پہلے کہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی سزا مل جائے. اور جس دن سزا ملے گی لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع, اس دن اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا, کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا. اور کوئی اپنا سب کچھ جھونک دے, اپنی پوری زندگی کی کمائی داؤں پہ لگا دے, تب بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. وہاں سمجھوتا نہیں ہوگا, وہاں کمپنسیشن نہیں ہوگا, وہاں شفاعت نہیں ہوگی, وہاں فدیہ نہیں ہوگا. دنیا میں پاور چلتا ہے. جو لوگ مجرم ہوتے ہیں جب وہ اقتدار میں آتے ہیں, جب پاور میں آتے ہیں, ان سارے کیسوں سے بری ہو جاتے ہیں. عام طور سے دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں. اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہوگا. اللہ کی عدالت میں پاورفل لوگ پاور لیس ہو جائیں گے, کوئی پاور کسی کے پاس نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا سورہ انفطار کے اندر,
یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا مالک نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ. اور سارے امور، سارے اختیارات، سارے پاورز اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے. ایک دوسرے مقام پر اللہ نے قرآن میں فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، بتاؤ آج کس کے ہاتھ میں پاور ہے؟ کوئی جواب نہیں ملے گا. سارے پاورفل لوگ خاموش رہیں گے. اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. میرے بندو آج پاور ہمارے ہاتھ میں. دنیا کی عدالتوں میں ثبوت مٹائے جا سکتے ہیں. دنیا کی عدالتوں میں گواہوں کو خریدا جا سکتا ہے. دنیا کی عدالتوں میں ثبوتوں سے چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے. اللہ کی عدالت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی عدالت میں ہم نہیں بولیں گے، گواہ نہیں بولیں گے، ان کے اعضائے بدن بولیں گے، ان کے کان بولیں گے، ان کے بدن کی اسکن بولے گی. اللہ نے فرمایا سورہ یاسین کے اندر اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تم جھوٹی گواہی نہیں دے سکتے. تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پیر بولیں گے. سورہ حامیم السجدہ کے اندر اللہ نے فرمایا حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا یعملون. قیامت کے دن تمہارے کان بولیں گے کیا کیا سنا ہے اس سے، تمہاری آنکھیں بولیں گی، تمہارے بدن کی اسکن بولے گی. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. جب قیامت کے دن انسان کی چمڑی بولے گی تو انسان کہے گا تو کیوں بول رہی ہے؟ تیرے اندر یہ بولنے کی طاقت کہاں سے آئی؟ تو وہ چمڑی جواب دے گی کہ وہ اللہ جس نے سب کو بولنا سکھایا اس نے آج ہمیں زبان دے دی، آج ہم بول رہے ہیں. جس نے تم کو پیدا کیا، جس کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو، اسی اللہ نے ہم کو زبان دی ہے. اور اگلی جو آیت ہے میرے بھائیو وہ ہم سب کے لیے بڑی قابل غور ہے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ. میرے بندو تم دنیا میں جب گناہ کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، چھپ کر کے کرتے تھے، پردے میں کرتے تھے، لیکن تم یہ بھول گئے کہ تمہارے کان بھی گواہی دیں گے، تمہاری چمڑیاں بھی گواہی دیں گی، تمہاری آنکھیں بھی گواہی دیں گی. جتنے بھی پردے میں چلے جاؤ، کان کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ کان تو دیکھ رہا ہے نا سب، آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں. تم چھپتے تھے، مگر ان چیزوں کو قیامت کے دن گواہی دینے سے تم کیسے روکو گے؟ اللہ نے کہا حقیقت میں تم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کو کچھ پتا نہیں ہے، تم نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر نہیں ہے. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ. یہی وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا، اور اسی گمان نے تم کو ہلاک کر دیا. آج ہم اور آپ ایمان تو رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، ہر ذرے پر اس کی نظر ہے، کائنات کے چپے چپے پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، مگر اسی اللہ کے حرام کردہ کاموں کو بھی کرتے ہیں، اس کی شریعت سے بغاوت بھی کرتے ہیں، ناجائز اور حرام کام بھی کرتے ہیں. اس وقت ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ نے وہی کہا کہ جو تم نے گمان کیا نا اللہ کے بارے میں کہ اللہ کو پتا نہیں ہے، یہی گمان تم کو برباد کر دے گا. تو اللہ کی عدالت میں ثبوت مٹائے نہیں جا سکتے. دنیا کی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ بھائی ویڈیو پیش کیا گیا، کہا گیا نہیں ویڈیو نہیں مانا جائے گا، ویڈیو بناوٹی بھی ہو سکتا ہے، ویڈیو کے اندر آوازیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ مکس کی گئی ہوں. لیکن اللہ کی عدالت میں جو ویڈیو آئے گا اس ویڈیو کا ہم انکار نہیں کر سکتے.
کیوں؟ کیونکہ وہ پوری زندگی کا ویڈیو ہوگا. آج جمعہ کا دن ہے, شاید آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی, یہ آیت آپ کی نظروں سے گزری ہوگی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. کتاب رکھ دی جائے گی تمہاری, نامہ اعمال کھول دیا جائے گا تمہارا. پھر جو مجرم ہوں گے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, جو مجرم ہوں گے وہ ڈرے ہوئے ہوں گے اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی, یہ کیسی کتاب ہے, یہ آج کی لینگویج میں ہم کہہ لیں کیسا ویڈیو ہے, یہ کیسا منظر ہے, یہ کیسا ریکارڈ ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, جس نے کوئی چھوٹا یا بڑا کوئی بھی عمل نہیں چھوڑا, سب کچھ ریکارڈ ہے. لیکن آگے اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ولا یظلم ربک احدا, جو تم نے کیا ہے وہی ریکارڈ میں ہوگا. اس ریکارڈ میں کوئی کسی دوسرے کے گناہ تمہارے سر پہ نہیں لاتے جائیں گے, تمہارا اپنا ریکارڈ ہوگا. تو یہ تو اللہ کے ہاں گواہی کا یہ سسٹم ہوگا, ثبوتوں کا یہ سسٹم ہوگا اللہ کی عدالت. زمین بولے گی, جس کمرے میں, جس گھر میں, جس مکان میں, جس سرزمین پر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہوگا, زمین بولے گی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها, زمین بولے گی, بتائے گی اے اللہ یہاں یہ ہوا, یہاں یہ ہوا. کیوں؟ زمین کو بولنے کا حکم دے گا اللہ تبارک و تعالی. یہ مسجد ہے, یہ مسجد بولے گی یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا, یا نمازیں ہو رہی تھیں, یا قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی, زمین بولے گی. اور ایک بات بتاؤں, اللہ کی عدالت میں جرا نہیں ہوگی. جس کی جرا ہوگی وہ برباد ہو جائے گا. اگر آپ کے کارناموں پر جرا ہوگی کہ آپ نے یہ کیوں کیا, آپ نے یہ کیوں کیا, اگر جرا ہوگی تو سمجھو آپ گئے کام سے. ایک بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں, بہت غور سے سنیے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر لائے ہیں. اس میں کوئی علم کی بات بتائی گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی ہیں, کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کانت لا تسمع شیئا لا تعرفہ راجعت فیہ. بہت غور سے سنیے, اما عائشہ کے بارے میں تابعی بول رہے ہیں کہ اما عائشہ جب بھی کوئی ایسی بات سنتی تھیں جو ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ رجوع کرتی تھی. کس سے رجوع کرتی تھی بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. حتی تعریفہ, یہاں تک کہ سمجھ جائیں اس کو. یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا کردار. دین کی کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو خود سے ڈیسیژن مت لو, علامہ گوگل سے فتوے مت لو, اور یہ یوٹیوب اور فیس بک پر پھیلے ہوئے بہت سارے سو کالڈ علاماؤں سے فتوے نہ لو. اہل علم سے رائے لو, اہل علم سے پوچھو, اہل علم کا موقف پتہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس بارے میں, صحابہ کا کیا طرز عمل رہا. اور یہ بھی پتہ لگا کہ اگر کوئی بات معلوم نہیں تو معلوم کرو, چپ چاپ مت بیٹھے رہو. یہ اما عائشہ کا طریقہ رہا. تابعی کہہ رہے ہیں کہ اما عائشہ کو جب کوئی بات نہیں معلوم ہوتی تھی وہ رجوع کرتی تھی. اور اسی لیے امام بخاری نے اس حدیث پر جو باب قائم کیا, جو چیپٹر انہوں نے باندھا ہے, وہ کیا ہے کہ جب کوئی بات سنو اور وہ سمجھ میں نہ آئے تو رجوع کرو علماء سے, یہاں تک کہ سمجھ میں آ جائے. یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا طریقہ, یہ ہونا چاہیے. تو کہتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں نے سنی, من حوسب عذب, قیامت کے دن جس کا حساب ہوگا وہ تو عذاب میں چلا جائے گا. اما عائشہ اللہ کے رسول کی یہ بات سن کر کے پریشان ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کہہ رہے ہیں جس کا حساب ہوگا اس کو عذاب ملے گا, جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا حساب آسان ہوگا, حساباً یسیرا. اللہ کے نیک بندوں کا حساب آسان ہوگا, اور آپ کہہ رہے ہیں حساب ہوگا تو برباد ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذالک العرض, اے عائشہ یہ جو اللہ نے کہا نا کہ نیک بندوں کا آسان حساب ہوگا, آسان حساب کا مطلب کہ بس پیشی ہوگی, ہمارے گناہ اللہ کے سامنے پیش کیے گئے, ہم نے اقرار کر لیا, اللہ نے معاف کر دیا, یہ ہے آسان حساب. ومن نوقش, اور جس سے پوچھ تاچھ ہوگی,
جس سے جرا ہوگی تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ کب کیا، جس سے حساب ہوگا، جس سے اس کے گناہوں کی پوچھ تاچھ ہوگی، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یہ اللہ کی عدالت ہوگی میرے بھائی۔ دنیا کی عدالتوں میں سزا ملتی ہے 7 سال 10 سال، عمر قید کی بھی سزا ملتی تو اس کی بھی ایک لمٹ ہے، چلو اتنے سال کے بعد چھوڑ دیا جائے گا، عمر قید کی بھی سزا ختم ہو گئی۔ اللہ کی عدالت میں جو سزا ہوگی وہ فار ایور ہوگی، وہ پرماننٹ ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اگر جہنم کی سزا ہے تو پھر نکلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ الگ عقیدے کا ایک چیپٹر ہے، ایک الگ بحث ہے کہ اہل ایمان کو ان کے گناہوں کی سزا کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، مگر جو کفار و مشرکین ہوں گے ان کو اگر جہنم کی سزا، اللہ کی عدالت میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو وہ لاکھ گڑ گڑائیں، وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، جہنمی کہیں گے ہمارے پروردگار ہم تو بڑے گمراہ ہو گئے تھے، بھٹک گئے تھے، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ایک بار جہنم سے نکال دے، پھر دوبارہ کوئی گناہ کرے تو تو جو چاہے سزا دے دے۔ اللہ کیا کہے گا؟ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اللہ کہے گا نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے جہنم کا، اس جیل سے، اس سزا سے رہائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کی عدالت میں ایک ترازو بھی رکھا جائے گا، بڑا عجیب و غریب ترازو ہوگا، دا اسکیل آف جسٹس، انصاف کا ترازو۔ اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء کے اندر، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ فرمایا قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے اور اس ترازو پر لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور کوئی زیادتی اور کوئی ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہے، کوئی گناہ ہے، اس ترازو پر تولا جائے گا۔ اور آخری جو جملہ اللہ نے استعمال کیا وہ بہت ہیبت ناک ہے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، میرے بندو ہم حساب لیں گے۔ دنیا کے اداروں میں، دنیا کے کمپنیوں میں، دنیا کی بڑی بڑی فرم میں جو حساب لینے والا اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، اگر وہ سخت ہو تو لوگ ڈرتے نہیں، حساب دینا پڑے گا۔ اللہ نے کہا کہ سوچو اکاؤنٹنٹ اگر ہم ہوں گے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، تمہارا حساب ہم لیں گے۔ اور آج سورہ کہف میں آپ نے وہ آیت بھی پڑھی ہے کہ اللہ کے اس ترازو پر کچھ لوگوں کے اعمال بیکار ہوں گے، اس ترازو پر تولے نہیں جائیں گے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، بہت بڑی بڑی نیکیاں کر کے آئے ہیں دنیا سے، روزے رکھ کے آئے ہیں، ہر سال حج کیے ہیں، عمرے کیے ہیں، بڑی عبادتیں لے کے آئے ہیں، ہمارے ترازو پہ تولے نہیں جائیں گے ان کے اعمال۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ایک تو مشرک ہوں گے، مشرک کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ ایک بدعتی ہوں گے جو اپنی بدعات اور خرافات کو سمجھیں گے بہت نیک کام کر رہے ہیں، یہ نبی کی محبت کے نام پہ، یہ آل نبی کی محبت کے نام پہ، یہ صحابہ کی محبت کے نام پہ، یہ ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی جو وہ بدعات اور خرافات کریں گے۔ اور ایک اور آدمی ہوگا جس کا عمل قیامت کے دن اللہ کے ترازو پہ نہیں تولا جائے گا۔ بس یہ حدیث سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ امام ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر یہ حدیث لائے ہیں۔ حدیث کے راوی اللہ کے رسول کے بڑے پیارے صحابی اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيضًا، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے اور تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ اب یہ تہامہ کی جو پہاڑیاں ہوتی تھیں، پہاڑ تو بہرحال پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ کو کوئی تول نہیں سکتا، پہاڑ کا کوئی وزن کرنا مشکل ہوتا ہے،
یعنی اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے کہ جو کاؤنٹیبل نہ ہو، جن کو کسی ترازو پر تولا نہ جا سکے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا. ان کی نیکیاں گرد و غبار بنا کے اڑا دی جائیں گی، اللہ کے ترازو پہ تولی نہیں جائیں گی. حضرت ثوبان نے کہا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے، ہمیں بتا دیجئے اے اللہ کے رسول. ان لا نکون منہم، صحابی ہیں، کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول ہمیں بتا دیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ویسے ہو جائیں. یہ تھے نبی کے صحابہ. یہ اللہ کے نبی سے جب کوئی وعید کی بات سنتے تھے تو گھبرا جاتے تھے کہیں ہم اس میں شامل نہ ہو جائیں. جبکہ یہ وہ لوگ تھے کہ کائنات میں ان کے جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا، ان کے جیسا متقی، ان کے جیسا پرہیزگار، ان کے جیسا دیندار. یہ لوگ ڈرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی وعید کے شکار ہم نہ ہو جائیں، اور ہمارے سامنے ہزاروں حدیثیں اور ہزاروں باتیں بیان کی جاتی ہیں، ہمارے کانوں پہ جو نہیں رینگتی. صحابی پوچھ رہے کہ اللہ کے رسول وہ کون بد نصیب ہوں گے جن کی نیکیاں، جن کے حج، جن کے عمرے، جن کی زکاتیں، جن کے صدقات، جن کی نمازیں برباد ہو جائیں گی، کون بد نصیب ہوں گے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ثوبان یہ لوگ تمہارے بھائی ہوں گے اور تمہاری ہی جنس سے ہوں گے. اخوانکم ومن جلدتکم، یہ کوئی ایسے نہیں دوسرے مذہب کے لوگ نہیں، تم مسلمان ہوں گے، تمہاری جنس سے ہوں گے. وَيَأْتُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جیسے تم راتوں کو عبادت کرتے ہو یہ بھی راتوں کو عبادت کریں گے. وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن جب یہ تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کے حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے. ان کی تنہائیاں گناہوں سے آلودہ ہوں گی. یہ اکیلے میں جب کوئی نہیں ہوگا تو اللہ سے نہیں ڈریں گے، سب کے سامنے ڈریں گے، اکیلے میں نہیں ڈریں گے. اکیلے میں اللہ کے حرام کام کریں گے، اللہ کے حرام کردہ کام کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کی اس عدالت میں اللہ تعالی ہمیں بہترین جزا سے نوازے. اللہ اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور دنیا کی عدالتوں میں جو نا انصافیاں ہوتی ہیں، اللہ جو ظالموں کو بے گناہ اور بے گناہوں کو ظالم قرار دے دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ دن بھی دکھائے کہ جو ظالم ہیں ان کو اسی دنیا میں ان کے ظلم کا بدلہ مل جائے، اور جو بے گناہ ہے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان کی بے گناہی کو ثابت کر دے. رب العالمین ہمارے ملک میں امن اور چین نازل فرمائے، ہر قسم کی وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے مسجدوں کی جو رونق ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ لوٹا دے. ہمارے معاشرے کی، ہمارے کاروبار کی، ہماری معیشت کی جو رونقیں ہیں وہ دوبارہ اللہ ہمیں لوٹا دے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.